الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، محترم خواتین، آج بتاریخ 17 ذی القعدہ سن 1427 ہجری مطابق 8 دسمبر 2006 بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء مرکز توحید الجالیات خبیب بریدہ کے ماہانہ پروگرام کی یہ دوسری نشست منعقد ہو رہی ہے. گفتگو کے لیے موضوع دیا گیا، جیسا کہ آپ نے سنا، اسلام اور پردہ. میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ سینٹر کے زیر سایہ منعقد ہونے والے اس دوسرے پروگرام میں بھی ایک محاضر کی حیثیت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو موضوع ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے. دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلام حیات انسانی کے لیے ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے. اس کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں. اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں تشنا نہیں چھوڑا. ایک مسلمان زندگی کیسے گزارے، زندگی کے دیگر مسائل کیسے حل ہوں، ہر ایک میں اسلام نے ہماری بھرپور رہنمائی کی. لباس بھی انسانی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اس سلسلے میں بھی مذہب اسلام نے ہماری بھرپور رہنمائی کی. یہ کہنا کہ لباس اسلام ایک انسان کی اپنی پسند کا مسئلہ ہے، حالات اور ظروف ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جیسا چاہے لباس زیب کر لے، بالکل غیر مناسب بات ہوگی. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو حق بجانب ہوگا کہ ایسے وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں جو محض چند چیزوں کے ادا کر لینے کا نام دین سمجھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے وہ غفلت برتتے ہیں جن کی طرف ہماری رہنمائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. میرے بھائیوں اور دوستوں، سوال یہ ہے کہ اسلامی احکامات کی روح سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اس موضوع کو میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک جانب مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ نے عورت کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، اور اس کا اس دنیا میں مقصد آ کر کے کیا انجام دینا ہے. میرے خیال سے یہ سوال اس وقت تک جواب آپ صحیح طور سے حل نہیں کر پائیں گے جب تک آپ یہ نہ جان پائیں کہ عورت کا پیدا کرنے والا کون ہے. پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مرد کو اس نے پیدا کیا، عورت کو بھی اس نے پیدا کیا. تو پیدا کرنے کے بعد مقصد بھی متعین کیا ہوگا. قرآن مجید کی آیت جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے مسلمان کی بیویوں، نبی کی بیویوں، بیٹیوں،
تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو. گھر تمہاری زندگی ہے، گھر ہی تمہاری آخرت ہے، یہی تمہارا دائرہ کار ہے. یہاں تم رہ کر کے قوم کے لیے وہ بڑی خدمت انجام دے سکتی ہو جو گھر سے نکلنے کے بعد تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا. ایک عورت گھر میں رہ کر کے قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے. اس لیے میں عورت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات پر قطعی پریشان نہ ہو کہ مرد باہر میدان میں نکل کر کے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. اس لیے کہ اگر عورت نے اپنی گود میں اس ننھی سی جان کی صحیح تربیت کی ہے تو ہر کارنامے پر اس کا اثر از خود کیا ہوگا؟ مرتب ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. من جملہ انہی نعمتوں کے ایک نعمت اولاد ہے. اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے یہ آپ اس شخص سے جا کر کے پوچھئے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، لاکھوں خرچ کر چکا، لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن گود ہری نہیں ہوتی، سونی رہتی ہے. اس سے پوچھئے کہ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے. تو اولاد والو، جب اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے تو یہ بات بھی جان لو کہ اولاد صرف نعمت ہی نہیں بلکہ یہ قوم کی امانت ہے. ان کے تئیں اگر آپ نے بے توجہی برتی، ان کی تربیت میں آپ نے کوئی کمی اور کسر کیا تو آپ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کی جناب میں آپ کی بازپرس ہوگی. اور اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ایک ماں ادا کرتی ہے. ماں کی گود ایک ننھی سی فیکٹری نہیں جہاں انبیاء جنم لیتے ہیں، جہاں بڑے بڑے بادشاہان پیدا ہوتے ہیں، جہاں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ماں کی کوکھ جنم ضرور دیتی ہے. اس کی گود وہ تعلیمی درسگاہ ہے، وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں انسان تربیت کے ماحول میں صحیح تربیت میں ڈھل کر کے اسماعیل بنتا ہے، حسین بنتا ہے. اور بہت سارے اشعار میں ہمارے بھائیوں نے جن کا ذکر کیا، صحابہ کا، بڑے بڑے بزرگوں کا نام، وہ سب بنتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ماں کی گود وہ تعلیمی درسگاہ ہے جہاں انسان تربیت پانے کے بعد سنورتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی تربیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صحابہ کرام اس آیت کے مخاطب تھے. میرے بھائیوں، کیا وہ اپنی اولاد کو نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ڈال دینا چاہتے تھے؟ قطعاً نہیں. پھر مقصد کیا ہے آیت کا؟ مقصد صاف ہے، ایسی تعلیم دو انہیں، ان کی اس انداز سے تربیت کرو کہ وہ آگے چل کر کے جہنم کی آگ سے کیا ہو؟ بچ جائے. میرے بھائی اور دوستو، اگر اولاد خراب ہو گئی تو لاکھ آپ کما کر کے رکھ دیں، فائدہ نہیں ملے گا. اولاد برباد ہو گئی تو معاشرہ کی تباہی کی اور بربادی کے باعث آپ ہوں گے، اس میں آپ بھی شریک مانے جائیں گے. اس ناطے ایک ماں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت پر پورا زور دینا چاہیے. آج مغربی میڈیا نامعلوم کتنے ہٹ کنڈے اپنا رہا ہے اور کتنی باتیں مختلف انداز سے پھیلائی جا رہی ہیں. آج لوگ اپنے بچوں کو نرسریوں میں لے جا کر کے پالتے ہیں. ماں مشغول ہو گئی، باپ مشغول ہو گیا، دونوں کاروباری زندگی میں اس قدر مشغول ہو گئی، دنیا ان کی اتنی فکر لگ گئی کہ انہوں نے سوچا جب تک دنیا نہیں کمائیں گے تب تک معراج ترقی نہیں ملے گی. نتیجہ کیا ہوا کہ باپ بھی اولاد کی تربیت سے محروم، ماں بھی سیلس گرل بن کر کے یا کہیں کسی کمپنی میں شو گرل بن کر کے یا مختلف انداز سے باہر کام کرنے لگی، اور بچے کی تربیت کا جب مسئلہ آیا تو بچے کو کسی نرسری میں ڈال دیا گیا. میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیے، بچے کو ماں کی شفقت اور ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی ہے. پولٹری فارم میں مرغی کی طرح بچہ نہیں پالا جاتا. اگر یہ بچے اس نہج پر پلیں گے تو پھر آگے چل کر کے معاشرے کے لیے فساد اور رسوائی کا کیا بنیں گے؟ باعث بن جائیں گے. اس لیے ماں کا گھر میں ہونا اور ماں کا گھر میں رہ کر کے اپنی تربیت کے ذریعہ، حسن تربیت کے ذریعہ اپنے بچے کو سنوارنا، یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو سیلس گرل بن کر کے قوم کی خدمت انجام نہیں دے سکتی. میرے بھائی اور دوستو، اسے فخریہ انداز میں وہاں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے. اور اسلام آگے فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اگر ضرورت پڑ جائے، بیماری آ گئی، کوئی مشکل درپیش ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا یا اور کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، زندگی کی ضروریات کی تکمیل کا مسئلہ ہے، تو وہ نکلے گی لیکن شرائط کے ساتھ
کسی محرم کو ساتھ میں لے کر کے، اور اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وہ حیا کا چادر اوڑھ کر کے، تاکہ غلط لوگ اس کے بارے میں کسی قسم کے شبہے میں شریک نہ ہو پائے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرماتا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو نکلو، لیکن پردے کو لازم، شرم و حیا کو لازم۔ ایسا نہیں کہ بالکل جیسا چاہا نکل دیا اور جس انداز سے چاہا زندگی میں معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ اگر ایسا کیا گیا تو معاشرہ تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، پردہ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلامی شریعت کا طر امتیاز ہے، مسلمانوں کی قابل فخر دینی روایت ہے۔ پردے کا شرعی حکم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت پر ایک جبر ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کی عزت، شرافت اور کرامت، اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی کے پیش نظر اسے پردے کا حکم دیا ہے، تاکہ عورت ان تمام چیزوں سے اس کو پہن کر کے ان تمام چیزوں کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ میرے بھائیو اور دوستو، معنی یہ ہوا کہ اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ عورت کا معنی اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانے والے۔ وہ گویا ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جائے۔ اگر عورت اپنے لیے پردے کو ضروری نہیں سمجھتی ہے تو گویا وہ طبیعت اس کی مسخ ہو چکی ہے، اور وہ موجودہ ماحول اور معاشرے سے ایسا متاثر ہو چکی ہے کہ پھر اسے اپنی حیا کی خبر نہیں۔ عورت کو جو سکون، جو اطمینان پردے کی حالت میں ہوگا، پردے کی حالت میں وہ باہر نکلے، وہ کبھی بھی وہ سکون اور وہ اطمینان اس کو اس حالت میں نہیں مل سکتا جو بے پردگی کی شکل میں وہ باہر نکلے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، گویا عورت کے لیے پردہ حیا اور پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ دختران اسلام کو اس سلسلے میں معذرت خواہانہ رویے کی ضرورت نہیں، بلکہ فخریہ انداز میں خواتین عالم کے سامنے یہ بات پیش کرنی چاہیے تاکہ دنیا بھر کی عورتیں اس کی برکت سے مستفید ہو سکیں۔ آج مغربی افکار کی یورش ہے، یہ الغار ہے، پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو نقاب کے اندر باندھ دیا، جکڑ دیا، اسے گھر کی چہار دیواری کے اندر کیا کر دیا، محصور کر دیا، اسے گھونگھٹ دے دیا۔ اور یہ سارا پروپیگنڈا در حقیقت میرے بھائی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عورت کو بے حیائی کی طرف دعوت دی جائے اور پھر معاشرے کو بربادی کی طرف ڈھکیل دیا جائے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ اسلام پر آج اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے یہاں عورت کی حیثیت کبھی کیا تھی۔ آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے آنے سے پیشتر دنیا کے مختلف مذاہب میں، مختلف کلچر اور تہذیب میں عورت تحت ظلم و ستم بنائی جاتی تھی۔ کہیں پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کہیں پر اسے شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں جھونک دیا جاتا تھا، اسے شوہر کی وفات کے بعد جینے کا حق حاصل نہیں تھا، کہیں پر اسے بیچی اور خریدے جانے والی چیز سمجھی جاتی تھی، اور کبھی کہیں اسے خاص ایام کے اندر گھر سے اور کمرے سے باہر کر دیا جاتا تھا، اسے نجس اور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے عورت کو مقام ہی نہیں دیا، عزت و شرافت ہی نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ بیٹی کی شکل میں اگر کوئی باپ اپنی 2 بچیوں کی پرورش اور پرداخت کر کے ان کو ان کے گھر رخصت کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ بیوی کی شکل میں ایک شوہر کی ذمہ داری عائد کری کہ جو خود کھاؤ اس کو تم کھلاؤ، جو خود پہنو اس کے حقوق کا خیال کرو، ورنہ آخرت تمہاری خراب ہو جائے گی۔ ماں کی شکل میں اسلام نے اسے یہ مقام دیا کہ اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، مذہب اسلام نے عورت کے ساتھ کہیں بھی ناانصافی نہیں کی ہے، اور پردہ کسی بھی چیز میں رکاوٹ نہیں بنا ہے۔ یہ رکاوٹ ہمارے سمجھ کی چیز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پردے میں رہتے ہوئے ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ اگر ایک عورت ترقی کے میدان پر جاتی ہے لیکن اپنی عزت و حیا کا سودا کر کے، تو ایسی ترقی ہمیں مبارک نہیں۔ اسلام نے عورت کو تعلیمی میدان میں کبھی بھی پیچھے رہنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسلام تعلیم پر ابھارتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ ہمارے برادرم نے آپ تمہید کے دوران یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص دن متعین کر دیا تھا۔ تو عورت تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکتی ہے، اور تاریخ سلف کی موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات میدان علم میں کتنے آگے تھی، دنیا کے دیگر علوم ہوں اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے میدان میں جب لڑکی قدم رکھے تو ایسے اسکول میں جانا چاہیے جہاں تعلیم کے ساتھ حیا کا بھی درس دیا جاتا ہو، اور اگر تعلیم کم
بے حیائی کا درس زیادہ دیا جاتا ہو، تعلیم کم اور اس کو معاشقہ کا باب زیادہ کھولا جاتا ہو، تو ایسی جگہ پر بچی کو بھیجنے سے بہتر ہے کہ ہماری بیٹی بلا تعلیم سے رہ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام نے اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شریف انسان جب یہی بیٹی ماں بنے گی تو وہ اپنی ماں کے بارے میں یہ جملہ سننا برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں بچپن میں یا جوانی کی حالت میں بدچلن تھی، غلط تھی، اس کے یہاں بے پردگی تھی، بے حیائی تھی، بے حجابانہ انداز تھا اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے بتایا کہ اسلام نے عورت کی ترقی کے راستے میں کوئی روڑا نہیں ڈالا ہے۔ پردہ عورت کی ترقی کے راستے میں کسی معنی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ عورت کو اسلام نے نہ صرف یہ کہ تعلیم میں بڑھنے کا موقع دیا، بلکہ اسے میراث میں بھی حصہ دیا۔ بہن بن کر کے حصہ لے، ماں بن کر کے حصہ لے، وہ اپنے میراث کا مالک ہوئے، جیسا چاہے اس میں تصرف کر سکے، جو چاہے جیسے خرچ کرے، وہ اپنے پوری جائیداد کی مالک ہوگی۔ اسلام نے اس کے ساتھ یہاں بھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسلام پر یہ الزام ہے دو غیروں کی طرف جو عورت کو آزادی کے نام پر پھر سے نئی تہذیب اور نئی ترقی کا سبز باغ دکھا کر کے اسے تختے ظلم و ستم بنا دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو قرون اولیٰ کی تاریخ پڑھے، خواتین اسلام کے لازوال کارناموں کو دیکھے اور اسے پتا چلے گا کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارنامے کیا تھے، عائشہ صدیقہ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا، حفصہ بنت سیرین اور ام الدرداء اور اس طرح سے عائشہ بنت عبد الرحمن کا شعر و سخن اور تاریخ سے کیا لگاؤ تھا۔ گویا اسلام نے کبھی عورت کی آزادی کو، عورت کی ترقی کو نہیں چھینا ہے، اسے ہمیشہ آگے بڑھنے کا موقع اور فرصت اور چانس دیا ہے، لیکن ہاں اس شرط کے ساتھ میرے بھائیوں کہ ترقی اس کے لیے بے حیائی کا پیغام نہ لے کے آئے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کالج میں، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ کیا دکھائے گا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے کا۔ آپ کو، ہم کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت باپ کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایسی درسگاہوں کا انتظام کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکے، تاکہ وہاں جب جائے تو وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے، تاکہ وہ جب ماں بنے تو وہ مجاہدین کو جنم دے، انبیاء کو جنم دے، اور انبیاء جیسی صفات رکھنے والے انسانوں کو جنم دے۔ اب تو انبیاء آنے والے نہیں، اور اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے تاریخی کارنامے انجام دیے، اس طرح کے افراد کو جنم دے۔ اور اگر یہ عورت میرے بھائیوں بگڑ گئی، تربیت اس کی غلط ہو گئی، بے حجابانہ انداز ہو گیا، تو بالکل مغربی تہذیب ہمارے سماج میں گھس کر کے چلے آئے گی، اور مسلم معاشرہ مغربی تہذیب کا معاشرہ بن کر کے رہ جائے گا، جہاں نہ سکون کسی طرح سے، نہ پریوار کسی طرح سے۔ آج مغربی تہذیب کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج بے حجابانہ انداز میں اتنا معاملہ خراب کر دیا کہ نسلوں کا کوئی اتا پتہ نہیں رہ گیا، نہ باپ بیٹے کی تو کوئی تمیز ہے، نہ ماں اور بیٹی کی کوئی تمیز ہے۔ انسان بالکل درندہ بن چکا ہے، اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور دنیا کو خوشی کا میدان سمجھ کر کے ہر انداز سے خوشی حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ وہ اس کے یہاں یہ تمیز نہیں کہ میری بیٹی ہے، میری ماں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خاندان کا جو ایک تصور ہوتا ہے آج مغربی تہذیب میں برباد ہو چکا ہے۔ عورت بڑھیا ہو جاتی ہے، جب تک جوانی ہے عیش و مستی میں زندگی گزارتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو نہ اس کے سامنے شوہر ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے بیٹا ہوتا ہے، نہ وہ دادی ہوتی ہے، نہ وہ ماں ہوتی ہے، نہ وہ خالہ ہوتی ہے، نہ وہ رشتے ہوتے ہیں، نہ وہ عزت و احترام ہوتا ہے، بلکہ بڑھاپے کے عالم میں اس کے لیے دوائیں ہوتی ہیں جو نیند کا سہارا بنتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوور ڈوز لے کر کے کسی دن اپنے آپ کو موت کے آغوش میں کیا کرتی ہے، سلا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، مغربی میڈیا چیخ رہا ہے، بہت زور شور سے یہ بات کہتا ہے کہ مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، مرد و عورت دونوں کے دونوں میدان میں برابر ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں تو دونوں کی تخلیق میں فرق کیوں ہے؟ لڑکی چاہے جتنا بال اپنا کٹا لے، چاہے جتنا اپنے کپڑے چھوٹے کر لے، لڑکیاں مردوں کا لباس پہن لیں، مرد لڑکیوں کا لباس پہن لیں، لیکن دونوں صرف ایک نہیں ہو سکتے، دونوں صرف دو ہیں۔ اللہ نے دونوں کو دو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب دونوں اپنے اپنے مقصد کو بھول جائیں گے تو کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جب آدمی اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو کر کے دوسرے میں قدم رکھے گا تو نہ اپنی ذمہ داری ادا کر پائے گا اور نہ دوسروں کی ذمہ داری صحیح معنی میں وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگ مغربی میڈیا والے یہ چیختے ہیں کہ عورت کو برابری کا درجہ دیا جائے، لیکن وہی لوگ عورت کے لیے گاڑیوں میں، بسوں میں
मखसूस सीटें बताते हैं, पार्लियामेंट हाउस में सीटें बनाते हैं। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, जो लोग औरत की आजादी के नाम पर, औरत को बराबरी के नाम पर बेहिजाबाना अंदाज में लाना चाहते हैं, उनके मुल्कों में भी आज कितनी मर्तबा औरत प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। आज भी मर्द बालादस्ती रखता है और मर्द ने औरत को बेहया बना करके बेहिजाबाना अंदाज से अपने मकासद को हासिल करने की भरपूर कोशिश की है, और उसे जो कुछ हुआ हासिल हुआ है सवाए तौहीन के, जलालत के और बेइज्जती को और कोई चीज हासिल नहीं हुई। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसानी जिंदगी दो शोबों पर मुनक़सिम है, एक है घर का दायरा और एक है घर के बाहर का दायरा। आप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुख्तर रसूल की जिंदगी को देख लीजिए, दामाद रसूल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए। गरीब थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी हजरत फातिमा ज़हरा की सुपुर्द थी। आटा पीसती थी, चक्की चलाती थी, खाना पकाती थी, घर का सारा काम करती थी, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिम्मेदारी बाहर की थी। वो रोजी कमाने की भरपूर कोशिश करते थे। इससे सबक हमें हासिल करना चाहिए। अगर कोई औरत, कोई हमारी माँ, कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहन घरेलू जिम्मेदारियों से अपने आप को बरी करके वो कहती है कि अब्बू क्यों नहीं किचन में होते, बेटे से जब पूछा जाए मम्मी कहाँ है तो जवाब देता है कि मम्मी किचन में है। अब्बू के बारे में क्यों कहता है कि ऑफिस में है, मम्मी के बारे में कहे मम्मी ऑफिस में, अब्बू किचन में है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर अब्बू किचन में आ जाएंगे, मम्मी ऑफिस में चली जाएंगी, तो आंखें जो तबाही देख रही हैं, तबाहियां उससे ज्यादा बढ़ जाएंगी। हर एक की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं और हर एक को अपनी जिम्मेदारियों पर लगे रहना चाहिए। और अगर एक आदमी उस जिम्मेदारी से अलग होगा तो फिर भयानक नतीजे बरामद होंगे। इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया था, तहजीब जदीद ने उसे घर से निकाल लिया और उसे दो जिम्मेदारियों में, दोहरी जिम्मेदारियों में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ मेरे भाइयों? औरत न आज अपनी घरेलू जिम्मेदारी अदा कर सकी, न बाहर की जिम्मेदारी अदा कर सकी। औरत को ले जाकर के लोगों ने जरिए तसल्ली बना दिया, सेल्स गर्ल बन गई। आज तालीम दी जाती है मुख्तलिफ अंदाज से लड़कियों को कि किस तरह से मुस्कुरा करके कस्टमर से बात करें ताकि कस्टमर का दिल खींच सके और ग्राहक बन सके। मेरे भाई और दोस्तों, ये बेहयाई का तालीम मुआशरे को कहां ले जाएगा, फसाद और ना मालूम किस डगर और दहाने पर पहुंचा देगा। सच कहा था किसी शायर ने कि बतूले बाश वो पिन्हा शवाजी असर किधर आगोश शब्बीर अगीरी, कि फातिमा बन करके लोगों की निगाहों से ओझल हो जाए। और अगर फातिमा बन करके लोगों की निगाहों से घर में ओझल हो जाएगी, घर को अपनी जिंदगी समझेगी, अपना दायरे कार समझेगी, तो तेरी कोख में जन्म लेने वाला बच्चा हुसैन होगा। और अगर वही औरत घर से बाहर कदम निकाल लेगी, नाम गर्चे उसका फातिमा होगा, नाम गर्चे उसका आयशा होगा, नाम मुसलमान का होगा, काम उसका गीता और सुनीता का होगा। उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, शाहरुख होगा, आमिर होगा, और नामालूम कौन होगा, शद्दाद होगा, फारूक होगा। इसलिए कि तरबियत से बिगाड़ पैदा होता है। तरबियत है अफसोस की फिरौन को कालिश की नसीबी। तरबियत के जरिया बहुत बड़ा मामला हल होता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र जमील आया, दुख्तर रसूल का जिक्र आया। मैं आपके सामने एक चीज बयान करना चाहता हूं कि हजरत फातिमा का नाम बतूल रखा गया, उनका लक़ब पड़ा ये, यानी दुनिया से वो कट गई। उनके बारे में आता है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, क्या है मेरे सरताज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा, बीबी बोलो, तुम मेरी बीबी ही नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जो कहोगे उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज की बहनें, आज की बीबियां होती तो कहती मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना ताकि मेरी सच्ची मोहब्बत का सबूत तुम दे सको। फातिमा ने ये दरखास्त नहीं की थी मेरे भाइयों और दोस्तों। फातिमा ने दरखास्त ये की थी कि जब मैं मर जाऊंगी मुझे नहला देना, मुझे कफन पहना देना, तब भी मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, अजनबी निगाहें मेरे लाश पर ना पड़े। अल्लाह अकबर। ये हया, ये गैरत, ये शर्म कि मरने के बाद भी लाश की शक्ल में और चादर में लिपटी हुई लाश, लेकिन फातिमा तमन्ना और आरजू कर रही हैं, और वो भी मुआशरा सहाबा का, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि रसूल की बेटी के बारे में कोई गलत निगाह उठेगी। लेकिन फातिमा ने अर्ज किया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा दिन में ना निकाला जाए ताकि अजनबी निगाहें मेरे लाश पर भी ना पड़े। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने भाई मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं, अगर कोई गैरतमंद बाप आकर के रिश्तेदारी की बुनियाद पर, पड़ोस में रहने की बुनियाद पर यह कह दे कि भाई आपके घर का माहौल जरा अजीब सा लगता है,
फला लड़का आपके घर में बेरोक टोक दाखिल होता है और आपकी बच्ची कॉलेज जाती है और फला के साथ इन हालात में जाती है, जवाब मिलेगा आप तो बड़े कदामत पसंद हो हजरत, हमारे घर से उसका ताल्लुक तो बिल्कुल बेटा जैसा है। और मामला ये होता कि बेटा जैसा है और बेटा जैसा है और बेटा जैसा है, एक दिन खबर आती है कि उसी बेटे जैसे फर्द के साथ बेटी रुखसत हो गई, बिना शादी और ब्याह के चली गई। बाप अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए सुसाइड कर लेता, अपने आप को मौत के आगोश के हवाले कर देता। इधर बर्बादी इधर बर्बादी। उसने ज्यादती की, इसने खुद अपने नफ्स के साथ ज्यादती की, अपने आप को खुद उसी में ढकेल करके जहन्नम का क्या बन गया, मुस्तहिक बन गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं बार बार ही आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के जो हुदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने के जो नताइज होते हैं वो यही हुआ करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको जानना होगा कि इस्लाम ने औरत के ताल्लुक से पर्दा को क्यों जरूरी करार दिया। क्या पर्दा वाकई माने में एक औरत के लिए रस्सी है, गला उसका घूंटा गया है? यकीनन ऐसा नहीं। इस्लाम ने औरत को पर्दा उसकी इज्जत और करामत, उसकी शराफत और उसकी इफ्फत और पाकदामनी, उसके हया की रखवाली के लिए दिया है। उसके लिए पर्दा कोई रुकावट का सबब नहीं है। वो पर्दे में रहते हुए दुनिया की जितनी भी तरक्कियां हैं उसमें कदम बढ़ा सकती है और वो उसमें अपना पूरा योगदान या पूरी तरक्की दे सकती है। आपको मालूम होगा नहर जुबैदा बनाने वाली एक खातून थी, रिफाही काम भी औरत अंजाम दे सकती है। और तारीख में ऐसी मिसालें बहुत सारी मिलेंगी कि मुख्तलिफ मैदान में हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने जब वो इफ्फत महब थी, पाक दामन थी, तो उन्होंने पर्दा में रहते हुए कामों को अंजाम दिया है। तो पर्दा तरक्की के रास्ते में किसी भी तरीके से रुकावट नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आपके बाद सहाबा और ताबईन के मुबारक दौर में औरतों का मामला यह था, जब वो किसी मर्द से, अजनबी मर्द से गुफ्तगू करती थी तो वो अपनी गुफ्तगू में कोई नरमी नहीं पैदा करती थी, कोई लोच नहीं पैदा करती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, फला तख्ज़ान बिल क़ौल फयत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। गुफ्तगू से मना नहीं किया, जरूरत पड़ सकती है एक औरत को अजनबी मर्द से गुफ्तगू करने की, लेकिन जब वो गुफ्तगू करेगी तो गुफ्तगू में यह अंदाज नहीं होगा कि उसके दिल में उतर जाए, बल्कि गुफ्तगू में रूखापनी होगी। ऐसी चीज नहीं होगी जो कशिश हो। गोया औरत डॉक्टर बन करके कौम की खिदमत कर सकती है, नर्स बन करके कौम की खिदमत कर सकती है। सहाबियात ने मैदान जिहाद में जख्मी सहाबा की मरहम पट्टी की है। इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मरीज की मरहम पट्टी करते करते औरत मरहम पट्टी कम कर रही है, अपने नर्म गुफ्तगू के जरिए उसके दिल पर हुक्मरानी ज्यादा कर रही है। पता यह चला कि बीमार होकर के आया था हॉस्पिटल अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, इलाज के लिए तो दवा पा गया, लेकिन दूसरी बीमारी लेकर के चला गया और फितने का शिकार हो गया और माशरा तबाही के दहाने पर चला गया। किसी भी किस्म की इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश नहीं दी। वो जरूरत पड़ने पर गुफ्तगू करे, लेकिन अपनी गुफ्तगू में जरा भी नरमी ना पैदा करे, इसलिए कि अगर नरमी पैदा करेगी तो सुनने वाला उसकी उस बोल से उसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो सकता है। ये किसने कहा? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को मजीद वाज़ेह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मरअत इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय ज़ानिया, कि औरत अगर बाहर निकलती है, जरूरत पड़ जाती है तो बाहर जाए, लेकिन इतनी खुशबू या खुशबू लगा करके ना जाए कि जब रास्ते से गुजरे तो खुशबू फूट जाए। और अगर ऐसा करती है तो इस्लाम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि वो ज़ानिया है। आज मुसलमान की बेटियां फातिमा और ज़ोहरा, आयशा और खदीजा नाम रख करके काम करती हैं। दुश्मनाने दीन और इस्लाम की जो बेटियां हैं उनका काम करती हैं। उनकी तर्ज जिंदगी देखिए, अंदाज देखिए, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा इल्ला ये कि जब वो बताए कि मेरा नाम क्या है, फातिमा है, मैं मुसलमान हूं, कहीं से आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुसलमान लड़की नजर आ रही है या मुसलमान लड़की जा रही। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन इस्लाम की अपनी एक शनाख्त है। मजहब इस्लाम किसी भी मामले में, हत्ता कि दीनी इबादत के ताल्लुक से भी मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप गैरों की नक्काली करें, चाहे वो लिबास का मसला हो, चाहे वो कल्चर का मसला हो, तहजीब का मसला हो, चाल चलन का मसला हो, हर एक में लगे कि ये मुसलमान की बेटी है, मुसलमान बेटी है, मुसलमान माँ है जो आगे चल करके इस्लाम के लिए नुमाइंदा जन्म देगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, अल मरअतु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिय कज़ा व कज़ा, यानी जो औरत खुशबू लगा करके गुजरेगी, गरचे उसने बुर्का ओढ़ रखा हो, गरचे उसने चादर ओढ़ रखी हो, पर्दा कर रखा हो, चादर से अपने आप को ढांप रखा हो, लेकिन अगर बाहर निकलते हुए वो खुशबू का इस्तेमाल कर रही है
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آوارہ لوگ تمہارے خوشبو کو سونکھ کر کے تمہارے نازک بدن تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تمہارے لیے حیادار عورت کے لیے یہ کسی بھی طرح سے جائز اور درست نہیں. اس کی غیرت کی ایک چیز منافی ہوگی، اس کی غیرت کی یہ چیز خلاف ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے اس معاملے میں اتنی زیادہ سختی برتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عورت اگر جماعت کے ساتھ شریک ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اسلام نے اس بات کو اسے اجازت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا شہدت احداکن المسجد فلا یمس طیبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان فرما دی کہ جائے گی ضرور، پردہ اوڑھ کر کے بھی جائے گی، اور بلا پردہ اوڑھے مسجد نہیں جائے گی، راستہ معمون ہوگا پھر جائے گی. لیکن ان تمام شرطوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ وہ خوشبو لگا کر کے نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے کہ خوشبو جب اس کے بدن سے پھوٹے گی، غلط لوگ، آوارہ مجاز لوگ اس کے بارے میں غلط طرح کی باتیں کرنے لگیں گے. میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے عورت چلی جائے تو ایمان خطرے میں نظر آتا ہے، سارے قیود اور شک کے ساتھ. لیکن انہی کی بیٹیاں، معاشرہ اتنا گزرا ہو گیا، اتنا اسلامی گرفت ہماری ڈھیلی ہو گئی ہے کہ انہی کی بہو بیٹیاں بے پردہ بے حجابانہ انداز سے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، مختلف جگہوں میں سیر و تفریح کرے، پارکوں میں، ایمان خطرے میں نہیں جاتا ہے، مسئلہ فقہی آ جاتا ہے، غیرت اس ناطے جاگ جاتی ہے. غیرت ہمارے یہاں مذہب کی ہو گئی، اسلام کی نہیں رہ گئی. تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عورت نماز پڑھنے جائے گی، اس حالت میں بھی اسلام نے اس کے لیے پردے کو ضروری قرار دیا ہے، اور اس حالت میں بھی اسلام نے اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے نہیں جائے گی. اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلے تو کوئی ایسا زیور پہن کر کے نہ نکلے جس میں آواز پیدا ہوتی ہو، جھنکار پیدا ہوتی ہو، چاہے وہ پازیب ہو یا موجودہ دور میں بننے والے بہت سے مختلف ڈیزائن کی چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب بناؤ سنگار کر کے نکلے گی تو شیطان اس کے ساتھ ہوگا اور وہ مشکلات کا دروازہ کھولے گا. وہ دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے، نوجوانوں کے لیے فساد اور تباہی کا باعث بنے گی. اور قطعاً اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی ایک شخص دوسرے کے لیے فتنے کا باعث بنے. میرے بھائی اور دوستو، آج حالت یہ ہو گئی معاشرے کی. میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ نام رکھا ہے فاطمہ اور کام ہے سارا کا سارا گیتا اور سنیتا کا. فاحشات اور فاسقات کا جو کام ہوا کرتا ہے، آج ہماری بہو بیٹیاں ہمارے معاشرے میں کتنی ہیں جو مسلمان ہیں اور اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. اور غیرت اس بات پر ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ اگر کوئی غیرت مند مسلمان یہ کہہ کر کے ٹوک دے کہ نام تو تو نے رکھا ہے اپنا فاطمہ، نام رکھا ہے تو نے عائشہ، اور کام تیرا ہے لنڈا کا اور نہ معلوم کن کن خرافات قسم کی عورتوں کا، یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ بے غیرت قسم کے لوگ آج بہت ساری حکومت میں بیٹھے ہوئے سرکاری کارندے جو یہودی اور عیسائی ہی نہیں مسلمان ہیں، کہتے ہیں صاحب عورت کی آزادی کے خلاف ایک جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے. عورت کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی، اس کی آزادی پر کوئی پابندی نہیں لگانے دیں گے آپ کو. لیکن کون ہے وہ باغیرت انسان، مسلمان حمیت والا، جو کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر تو اپنے عمل و کردار کے ذریعہ انگشت نمائی کرے، غیروں کو مذہب اسلام کے بارے میں نہ معلوم کیا کیا کچھ سوچنے پر مجبور کر دے، اور ہماری غیرت نہ جاگے. تیرے خلاف اگر میں بول دوں تو تیری آزادی چھیننے لگے اور تیرے کارندے سارے کے سارے ایجنٹ کھڑے ہو جائیں اور شور مچائیں کہ ہم ایک جملہ بھی عورت کی آزادی کے خلاف نہیں سنیں گے. لیکن میرے بھائیوں، آج حق بول دیجئے تو اس کے خلاف سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. سچ کہا کسی شاعر نے، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ نے ابھی خبروں میں سنا ہوگا، تازہ خبر ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ کی ایک باوقار شخصیت مانی جاتی ہے، ہمارے بھائی نے شعر میں بھی اشارہ کیا تھا، شبانہ اعظمی. انہوں نے یورپ میں جا کر کے بیان دیا. محترمہ اپنی زندگی جینے کی عادی ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں، وہ جیئیں، لیکن مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ بھی دینے لگی. انہوں نے بیان دیا کہ اسلام میں کہیں پردہ نہیں، قرآن میں، حدیث میں کہیں پردہ نہیں. ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے اسلام کے بارے میں نہ معلوم کیا کچھ سوچا اور اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے کہ میرے بھائیوں، لوگوں نے اسلام پر انگشت نمائی کی. افسوس کی بات ہے، ایک عورت اپنی زندگی جیے،
अपनी जिंदगी के बारे में कोई अगर अंगुश नुमाई करे तो उसकी अंगुली तोड़ देने के बारे में सोचने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस्लाम के बारे में जिसने इस्लाम का मुताला नहीं किया, दीन को समझा ही नहीं, जिसने पूरी जिंदगी नाम तो रखा मुसलमानों का लेकिन सारा काम सारा किरदार उसका हिंदुओं का रहा, वो शख्स क्या करती है, इस्लाम के बारे में बोलती है और इस्लाम के अंदर एक खास चीज जो बुर्का है, पहनावा है, उसके बारे में बोलती है। मेरे भाइयों, जहां तक ये बात हो सकती है कि अगर खास किस्म का बुर्का काले रंग का कोई उस पर यह कलाम करे कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, हदीस में इसका जिक्र नहीं है, तो ये बात मानी जा सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुआशरा सादा था, लोग चादर के जरिया सारा काम कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में जेवरात की और मुख्तलिफ लिबासों का जो अंदाज है, उसमें अगर उसको छिपाने के लिए औरत मुकम्मल तौर से पर्दा करती है और उसको बुर्के की शक्ल दे लेती है या नकाब की शक्ल दे लेती है, तो उसमें हर्ज की कोई बात नहीं है। वो मकसूद ये है कि वो अपने जीनत की चीजों को छिपाए जब वो घर से बाहर निकले, चाहे वो पर्दा की शक्ल में, चादर की शक्ल में ओढ़ करके या फिर वो नकाब या बुर्का पहन करके, जैसे भी हो, लेकिन हर हाल में उसके लिए जरूरी है कि वो इस चीज को छोड़े। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में जिक्र फरमाया था, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रु अला रिजाल मिनन निसा, कि मैं अपने बाद मर्दों के लिए सबसे भारी फितना औरत की शक्ल में छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कब कही थी? उस वक्त जब मुआशरा सालेह था, सहाबा मौजूद थे। आज का दौर होता, नंगापन होता, मुआशरे में बेहयाई होती, तो क्या जिक्र होता, क्या हुक्म होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि औरत उस वक्त भी फितना है जब वो पर्दे की हालत में निकले, तब भी वो मर्द के लिए फितना है। लेकिन अगर वो औरत जिस्म पे थोड़े लिबास रख करके जाएगी, मुख्तलिफ तहजीबों की नक्काली करके जाएगी, तो वो कितना ज्यादा फितने का बाइस बनेगी, आप सोच सकते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेपर्दगी किसी भी तरीके से इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि बेपर्दगी ये बेहयाई को जन्म देती है। इस्लाम ने जिनसी ताल्लुकात के लिए शादी और ब्याह का मुकद्दस रिश्ता रखा है, उसके अलावा किसी भी तरीके से किसी भी ताल्लुक को इस्लाम जायज और दुरुस्त नहीं समझता है। और अगर कोई शख्स बेपर्दगी का दिलदादा है और बेपर्दगी के खिलाफ बोलने पर यह कहता है कि हम औरतों की आजादी के खिलाफ एक बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उससे याद करना चाहूंगा कि वो इब्लीस का नुमाइंदा है। सबसे पहले बेपर्दगी की जिसने दावत दी वो इब्लीस था। वाक़े हव्वा और आदम आपके सामने है, आप देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासुहुमा लियुरियहुमा सौआतुहुमा, कि ऐ आदम की औलाद, तुम्हें शैतान धोखे में ना दे ले, तुम्हें धोखा ना दे ले, जैसा कि तुम्हारे माँ बाप को निकलवा दिया जन्नत से और उनके लिबास को उनसे क्या कर दिया, उतार दिया। आज लिबास को उतार करके बेहयाई की दावत जो कुछ दी जा रही है, ये सारे के सारे मेरे भाइयों अगर देखा जाए तो शैतान के कारिंदे हैं। बेपर्दगी जहां इब्लीस की सुन्नत है, वहां ये यहूदियों का तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फइन्न अव्वल फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा। ऐ लोगों, बचाओ अपने आप को दुनिया से। दुनिया, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया कि दुनिया कमाना बुरा नहीं, लेकिन दुनिया में पिल जाना, दुनिया वालों की तरह हो जाना, ये बुरा है। अल्लाह के रसूल ने उससे बचने की ताकीद की। आपने फरमाया वत्तकुन निसा, अल्लाह के वास्ते औरतों के सिलसिले में भी डरते रहना, उन्हें बेपर्दा छोड़ देना, उन्हें सितरे बेमहार छोड़ देना, उनकी जिंदगी बिल्कुल आजाद छोड़ देना। नताइज बड़े भयानक होंगे, खबर इतनी गलत आएगी कि फिर खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मेरे भाई और दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आ रहा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की माँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी साली, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, आयशा की बहन है। एक मर्तबा ये अपने खेत से आ रही थी। गोया इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, अगर जरूरत पड़ जाए तो औरत अपने खेत में जाकर के खेती का काम कर सकती है, घर ही नहीं खेती का भी काम कर सकती है, लेकिन हाँ, चादर होनी चाहिए, पर्दे के साथ जाएगी, पर्दे के साथ आएगी, अपने हया का पूरा ख्याल होगा। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, आपने हजरत अस्मा को जब देखा तो चाल से पहचान लिया कि अस्मा है, इसलिए कि बचपन में अस्मा को देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊंट बिठा दिया और इशारा किया कि ऐ अस्मा, मेरे ऊंट पे बैठ जाओ, मैं मर्द हूं, पैदल चलूंगा, तुम्हारे साथ बोझ है,
اس کا بھی اور تمہارا بھی تعاون ہو جائے گا، تو آسانی کے ساتھ تم گھر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ذرا سبق حاصل کیجئے کہ حضرت اسماء اللہ کے رسول پر شک کرنے والی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول سگے بہنوئی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہنوئی ہی نہیں، آپ نبی تھے، رسول تھے۔ آپ کے بارے میں حاشا وکلا اسماء کے دل میں کوئی غلط بات پیدا ہو، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سواری پر بیٹھ جاتی، اور یہ حکم چونکہ اللہ کے رسول نے بحیثیت رسول نہیں دیا تھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی سواری پر بیٹھ جاتی، لیکن مجھے زبیر کی غیرت یاد آ رہی ہے، میرے شوہر کو کہیں یہ بات بری نہ لگ جائے کہ ان کی اجازت کے بغیر میں غیر کی سواری، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ کی سواری پر بیٹھ کر کے بیوی چلی آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے جعفر فلاں کے ساتھ چلی جاؤ، کوئی مشکل نہیں، اپنی بیوی کو فلاں کی سواری پہ بھیج دیتا، کہتا کوئی مشکل نہیں۔ مشکل اس ناطے تمہاری ختم ہو گئی تو تمہارے یہاں سے حیا ختم ہو گئی۔ اگر حیا باقی ہوتی، ایمان باقی ہوتا، تو واقعی معنی میں تمہارے یہاں مشکل کھڑی ہوتی۔ کہتا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو چلتا ہے، اور چلتا اس ناطے ہے کہ تم ان چیزوں کی بے حیائی کے کیا ہو گئے ہو، عادی ہو گئے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر عادی نہ ہم ہوئے ہوتے تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ بے پردگی جہاں ابلیس ملعون کی سنت ہے، وہی یہودیوں کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے سلسلے میں بے حیائی اور بے حجابی کا پیدا ہوا تھا۔ تو اے لوگوں، تم اپنی عورتوں کے سلسلے میں بچو، اس سلسلے میں گویا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے بے حیائی کا موجد، مختلف ڈیزائنوں کے موجد، عورت کو آزادی کے نام پر، ماڈلنگ کے نام پر، فیشن کے نام پر ننگا کر دینے کے سلسلے میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی کوئی مثال یہودی اور عیسائیوں کی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ہم ہیں میرے بھائیوں کہ ہم انہی کی نقالی میں پورے طور سے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا معاشرہ تھا، ہماری اپنی الگ پہچان تھی، ہمارا اپنا الگ کردار تھا، ہمارا اپنا الگ لباس تھا، ہمارا اپنا الگ کلچر، اپنی تہذیب تھی، لیکن آج یہ ساری چیزیں خسف ریزہ لگ رہی ہیں، معمولی لگ رہی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ جو کچھ ہمیں مزہ آ رہا ہے غیروں کی تقلید میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی شخص کسی قوم کی نقالی کرے گا، چاہے وہ لباس میں کرے، چاہے اور کسی چیز میں کرے، تو وہ انہی کا ساتھی مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ایمانی غیرت جاگے اور ہم حیا کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا کیا ہے، کی شاخ ہے اور ایمان کو مضبوطی دیتا ہے۔ آج ایک مسلمان اگر اپنے گھر میں ان تمام چیزوں کو برتنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے ہمارے بھائی جو آس پاس کے پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ آ کر کے آپ کو فرمائیں گے کہ یہ اتنی سختی کرنے کی بچوں پر کیا ضرورت ہے، لباس تو ایک عام چیز ہے، انسان اپنی مرضی کا، اپنے پسند کا جیسا چاہے پہن لے، اس میں جو ہے دین کو، اسلام کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ گویا وہ ثابت کرنا یہ چاہتا ہے کہ لباس میں اسلام نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے پردے میں کیا رکھا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں اور بے حیائی کے کاموں میں سب سے اللہ اکبر یہ جملہ کہہ کر کے اسلام کی ایک ایسے اہم شناخت پر حملہ کرتا ہے جو عفت و پاک دامنی کی ضمانت کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ مسلمان جملہ اگر یہ کہتا ہے تو اس کی ایمانی غیرت کا ذرا اندازہ لگایا۔ کہتا ہے کہ پردہ رکھنے والیاں زیادہ گناہ کرتی ہیں، یہ بھول جاتا ہے کہ گناہ کرنے والیاں پردے میں آ کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، ورنہ اگر پردہ رکھنے والی ہوتی تو گناہ کے وہ قریب، اگر کوئی بے سبب کوئی غلط قسم کی عورت پردہ اوڑھ لے تو پردے کی برائی نہیں ہو گئی، اس نے پردہ اوڑھ کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی کیا کری ہے، کوشش کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پردے میں ایمان نہیں ہے، ایمان یہاں ہے، اصل چیز ایمان کہاں ہے، سینے میں ہے۔ مثالیں لوگ دیتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایمان ظاہر اور باطن دونوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو ظاہری گناہ ہے اس کو بھی چھوڑو، جو باطنی گناہ ہے اس کو بھی چھوڑو۔ اگر آپ کے ہاں ایمان یہاں ہے تو آپ کی بیوی کے جسم پر پردہ ضرور ہوگا۔ آم کھایا آپ نے یا نہیں؟ بلا شبہ ہندوستانی اور پاکستانی آم کیسے نہیں کھائیں گے؟ اگر آم کے اندر میں کوئی خرابی ہے تو اس کا اثر چھلکے پر ہوگا یا نہیں؟ جب ایمان تمہارا یہاں ہے تو تمہارا چھلکا بھی کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر تمہارے یہاں ایمان یہاں خراب ہے تو پھر تمہارے یہاں اوپر بھی بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اور یہ ڈرامہ کر کے، یہ دکھا کر کے کہ لباس
میں انسان آزاد ہے اپنی طبیعت سے. میں نے آپ سے شروع ہوئی میں کہہ دیا کہ اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے. لباس بھی زندگی کا ایک اہم ترین، اور لباس میں پردہ جو ہمیں عفت و پاک دامنی ہماری بہنوں کو دیتا ہے، ہماری ماؤں کو دیتا ہے، ہماری بیٹیوں کو دیتا ہے، یہ ایک خاص لباس ہے. اس کی ایک حیثیت ہے میرے بھائیوں. اور اس کو کہہ دیا جائے کہ آزادی ہے، انسان کی طبیعت کا مسئلہ ہے، چاہے تو پہنے چاہے تو نہیں پہنے. جب جاہے بازار چلا جائے، کہے تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا تو کیا حرج. یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل مغربی تہذیب کی الغار اور اس سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، ورنہ ایک مسلمان اس طرح کی بےہودہ حرکت نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، بے پردگی جہاں یہودیوں کا طریقہ ہے وہیں یہ جہنمیوں کی صفت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها النساء ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. غور فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جہنمی ہونے کی خبر دی ہے جو عورتیں لباس پہنتی ہیں تو باریک، اتنا باریک کیوں پہنے بھی ہیں اور ان کے جسم کے اعضاء کیا ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جو لباس کا مقصد ہے وہ انہوں نے کیا کر دیا، فوت کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا جہاں مقصد بیان کیا ہے وہیں ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ شرم کی جگہوں کی کیا کی جائے، ڈھانپا جائے، اس کی رکھوالی کی جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ورسا ولباس التقوی ذلک خیر. کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. کس لیے اتارا؟ یواری سواتکم، تاکہ وہ تمہاری شرم کی جگہوں کی کیا کرے، حفاظت کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ عورت کے یہاں شرم کی جگہیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور سے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، کہ سراپا عورت کیا ہے، سراپا عورت کیا ہے، عورت ہے، پردے کی چیز ہے. جسم ہو، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، سارا کا سارا اس کا پردہ ہے. علماء نے صرف ما ظہر منہا کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ہاتھ کھل جائے، پیر کھل جائے تو یہ ممکن ہے، ورنہ عورت کو مکمل طور سے اپنے پورے جسم کا پردہ کرنا چاہیے اور اس کو مکمل طور سے ایسا لباس زیب کرنا چاہیے جس میں اپنے حیا کو، اپنی عصمت کو، اپنے عزت کو داؤں پہ نہ لگائے. میرے بھائیوں اور دوستو، آج برائی کے رستوں کو بند کرنے کے بجائے لوگ فحاشی کو اور غلط چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. بے راہ روی اور نامعلوم کن چیزوں کی آج تعلیم دی جا رہی ہے. جذبات کو بھڑکانے کی اور تخریب کاری کے مختلف کام ہیں جس میں آج پورا معاشرہ ہمارا ڈوبتا چلا نظر آ رہا ہے. اسلام میرے بھائیوں جس چیز کی ہمیں تعلیم دی تھی، آج وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے دھری کی دھری رہ گئی. عورت کی فطرہ سامانی آج مغربی تہذیب میں نہیں، ہمارے معاشرے میں اتنی ہو گئی کہ بالکل معاشرہ عورت کا روگی بن چکا ہے. آج جیل خانے میں چلے جائیے، کورٹ اور کچہری میں چلے جائیے، مقدمات کی بھرمار ہے، اور اگر آپ سروے کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھے سے زائد مقدمات عورت کے ارد گرد گھومتے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت آج اپنا کردار بھول گئی، گھر سے باہر نکل گئی، گھر کی ذمہ داریاں جو تھیں اس سے اس نے تغافل برتا اور معاشرے میں، میدان میں جہاں مردوں کے شانہ بشانہ کود گئی اور پھر بے حیائی کی زنجیر میں ایسی جکڑی کہ آج برائیاں اسے برائی نظر نہیں آتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آج انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام ایک فطری نظام ہے. اس نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ پردہ کرنا. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اسلام میں کوئی شدت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے عورت کی حفاظت کے لیے. اور اگر عورت اس بات کو مانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے تو اس میں سراپا طور سے اللہ کی اطاعت شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے پیغمبر، اے نبی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مسلمان کی عورتوں کو کوئی بھی حکم جب اللہ کے رسول کے لیے آئے گا تو اس میں شامل سارے لوگ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دے دو کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو اپنے آپ کو کیا کر لیں، چادر سے پورے طور سے ڈھانک لیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت ہو اور ان کو کوئی شخص ایذا پہنچانے کی کوشش، ناکام کوشش یا ناپاک کوشش نہ کرے. اور آیت کریمہ میں میرے بھائیوں جلباب کا لفظ آیا ہے. جلباب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر. ایسی چادر جو دوپٹہ کی شکل میں عورت، میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ وہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ تھا، سر سے پیر تک ڈھانکے، اور جب سر سے پیر تک ڈھانکے گی
تو اس میں چہرہ کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چہرہ اس سے باہر ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ چہرہ ہی موضع فتنہ ہے، موضع حسن ہے، اور وہیں سے انسان پہلے نگاہیں چار ہوتی ہیں اور پھر انسان کے ہاں گفت و شریح شروع ہوتا ہے اور پھر نہ معلوم کیا کیا فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو جب عورت کو پورا سر سے پہرے تک ڈھانکنے کا حکم ہے تو اس میں کیا نام ہے؟ چہرہ کیا نام ہے؟ درجہ اولا شامل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر آپ نصوص کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت سراپا پردہ ہے اور اس میں سر دست سب سے نمبر اول پر اس کا چہرہ شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها للخطبه وان كانت لك، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، صحیح نیت ہے اس کے یہاں، تو ایسی صورت میں حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے۔ گویا اگر ایسی نیت نہیں ہے تو آپ بلا نیت کے کسی اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ عیدگاہ جائیں، تو عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ احدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتلبسها اختها من جلبابها، کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں عیدگاہ جانے کا حکم دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو آپ نے نہیں کہا مت جانا۔ یہاں استدلال یہ بھی ہو سکتا ہے گویا عورت یا صحابیات بغیر چادر کے، بغیر اپنے آپ کو ڈھکے ہوئے چھپائے ہوئے باہر نکلنا جائز اور درست، حتیٰ کہ عیدگاہ جانے کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو جائز اور درست اپنے لیے نہیں سمجھتی تھی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اشکال اس مسئلے کو جب پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسئلہ عید کا چلے جانا کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی بہن سے کیا کر لے گی؟ ادھار مانگ لے گی، اور وہ ڈھک کر کے اپنے آپ کو اور مسلم حیا کا مجسمہ بن کر کے وہ جائے گی اور پردہ کر کے جائے گی۔ بلا پردہ نکلنے کی اجازت اسلام نے اس صورت میں بھی نہیں دی۔ میرے بھائیو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں من جر ثوبه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کی بنیاد پر گھسیٹا نیچے ٹخنے سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اتنا حکم یہ مردوں کے لیے۔ آگے سنی حدیث میں فقالت ام سلمہ، ام سلمہ نے فرمایا کہ فکیف یصنع النساء بذیولہن، اے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے نیچے نہیں، لیکن عورت تو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتی ہے۔ غور کریں، پردہ اور ان کے ہاں شرم و حیا کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنا پیر بھی کھلا رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آج مسلمان بیٹی اپنا چہرہ نہیں پورے جسم کو ماڈلنگ کے نام پر کھول دینا چاہتی ہے۔ یہ ماڈلنگ کرنے والی خالی سیتا اور گیتا نہیں ہے ہندوستان میں یا دنیا کے دیگر مقامات پہ، بلکہ اس میں مسلمان لڑکیاں بھی شامل ہیں جو نام کی ہی صحیح لیکن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا کہ یرخین شبرن، کہ وہ ایک بالشت مزید لٹکا سکتی ہے۔ تو ام عطیہ نے فرمایا اذا تنکشف اقدامہن، کہ اللہ کے رسول اگر ایک بالشت بھی لٹکا لیا پھر بھی اگر پیر نظر آیا تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ ایک فٹ جو ہے کیا نام ہے عورت لٹکا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا لباس، لیکن اس کا لباس اتنا گھٹ گیا کہ اللہ اکبر، علمان الحفیظ آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پردہ جہاں ایمان کی دلیل ہے وہاں شرم و حیا کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہے۔ اسلام کا اخلاقی پہلو کیا ہے؟ حیا۔ اسلام نے حیا پر زور دیا ہے، بے حیائی کے تمام راستوں پر اسلام نے قدغن لگائی ہے۔ زنا ہی نہیں بلکہ زنا کے اسباب اور جو دوائی ہیں ان پر بھی اسلام نے قدغن لگائی ہے۔ یہ بے پردگی سے نکلنا، بے حجابانہ جانا، بے محرم کے نکلنا، بے روک ٹوک نکلنا، یہ ساری چیزیں انسان کو انہیں گناہوں تک کی طرف پہنچاتی ہیں۔ اسلام نے ان سارے راستوں پر قدغن لگا دی تاکہ انسان اگر اس کے ہاں کوئی انسانی ضرورت ہے تو شادی جیسے مقدس رشتے کے ذریعہ اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ اسلام نے اس کے لیے جائز اور حلال نہیں قرار دیا۔ میرے بھائیوں، پردہ جہاں شرم و حیا کی دلیل ہے وہاں ایمان کی بھی دلیل ہے۔ بنو تمیم کی کچھ عورتیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچئے گا ذرا، وہ زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، صحابیات کا زمانہ تھا، وہاں ایسا ماحول نہیں تھا کہ عورتوں مردوں میں اختلاف تھا، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے عورتوں کے بیچ میں ان انصاری عورتوں کو جب دیکھا کہ ان کے کپڑے باریک ہیں تو انہوں نے فرمایا ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تم مومنہ ہو، حرہ ہو، آزاد ہو، تو پھر یہ آزاد عورت کا، مومن عورت کا، مسلمان عورت کا یہ لباس نہیں ہے. روک دیا. یہ لباس وہ عورتیں کہاں زیب تن کی ہوئی تھی؟ عورتوں کی مجلس میں. جب باریک لباس عورت کے بیچ میں نہیں پہن سکتی ہے تو باریک لباس پہن کر کے مارکیٹ جائے گی، دکان پر جائے گی، ریسپشن میں بیٹھے گی اور اپنے بچوں کے لیے تعلیم گاہ پر جائے گی تاکہ ان کو لے کر کے آئے، بالکل آزاد گھومے گی. اس کی اجازت اسلام کہاں سے دے سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، عورت کے لیے پردہ جہاں طہارت و پاکیزگی ہے وہاں پرہیزگاری اور تقویٰ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لباس کو کس لیے اتارا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنے جسم کو ڈھانکے، لیکن جو لباس تقویٰ کی طرف لے جائے انسان کو اسے زیادہ اپنانا چاہیے. پردہ رخصت کے باوجود آج ہمارے بہت بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے لیے پردے کی اجازت، چہرہ کھولنے کی اجازت حج کی حالت میں دی. جب عبادت کی حالت میں ایک عورت پردے کو اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے تو غیر حالات میں ضرور کھول سکتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اسی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے مردوں کا ہجوم آتا تو ہم اپنا پردہ کیا کرتی تھی؟ گرا لیتی تھی. گویا وہ زمانہ تھا، وہاں آبادی تھوڑی تھی، لوگ کم تھے اور معاملات اتنے پیچیدہ نہیں تھے، اس ناطے یہ مسائل پیش آتے تھے اور اس طرح سے وہ اپنا چہرہ کھول کر کے چلتی تھیں. لیکن جب یہ صورت پیدا ہوتی تھی تو اپنے اس پر جو ہے کیا نام ہے، پردہ گرا لیا کرتی تھی. آپ کسی بھی طریقے سے دین کے نصوص کو، قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان عورت کے لیے اسلام نے اس بات کی گنجائش نہیں دی کہ وہ گھر سے قدم نکالے اور بے پردگی کے ساتھ. میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے تو وہ غیرت صحابیات کے اندر پیدا کیا تھا کہ مشہور صحابیاں ہیں. عبد الخبیر ابن ثابت روایت کرتے ہیں ام خلاد کے بارے میں، روایت کے بارے میں سندی اعتبار سے کچھ کلام ضرور ہے کہ ان کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی. خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو شہادت ہو مل گئی. وہ دیکھنے کے لیے آئے. صحابہ میں سے کسی نے کہا، ان سے عرض کیا، جیت تسالین عن ابنک، آئی ہو تم اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے، سوال کرنے. وانت متنقبۃ، لیکن حال تمہارا یہ ہے کہ ایسے موقع پر عورت اپنا ہوش و حواس کھو دیتی ہے لیکن تم پردے کے ساتھ آئی ہو، پورے پردے سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہو. انہوں نے جواب دیا، ان ارزو ابنی فلن ارزو حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا لیکن اپنی شرم، اپنی حیا نہیں کھوئی. میرے بھائیو، ایک مسلمان عورت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ حیا کو کہیں بھی بالائے طاق نہ رکھے، وہ ہمیشہ اپنے آنچل کو سنبھال کے رکھے، اپنی حیا کو سنبھال کے رکھے اور اپنے آپ کو جب بھی ضرورت ہو باہر نکلے تو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر کے، یا جو موجودہ زمانے کے لباس ہیں نقاب یا جلباب، اس میں نکلے. یہ موجودہ معاشرہ، اس کے متطلبات، یہ مغربی میڈیا اور ان کی کوششیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئے، اور اگر آتا ہے تو جان لیجئے کہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کی حیا جاتی ہے. وہ دیکھنے میں مسلمان ضرور ہے لیکن اندر سے مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. دعا اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹی دے تو ہمیں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم اس کی تربیت فاطمہ جیسی کریں گے تاکہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ حسین جیسا بہادر اور ایماندار ہو. اگر اللہ تعالی ہمیں بیٹی دے گا تو ہم اس کی تربیت اسلام کے روشنی میں کریں گے، اس کو تعلیم ضرور دلائیں گے، لیکن تعلیم اگر اس کی حیا کا جنازہ اٹھا لے گی تو وہاں تعلیم پر ہم بریک لگا دیں گے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مسلمان بہنوں کو، مسلمان بیویوں کو، مسلمان بیٹیوں کو عزت و حیا اور شرافت عطا فرما دے. ہمیں بھی شرافت عطا کر دے. ہم اسلامی غرض و غایت کو سمجھیں، پردے کے مقصود متطلبات کیا ہیں، پردہ کس لیے اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک مسلمان کی زندگی گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال مرد کا ہے یا عورت کا؟ کیا نماز میں ہاتھ یعنی انگلی کھلے رکھ سکتے ہیں اور پیر بھی کھلے رکھ سکتے ہیں یا سارے کا سارا ڈھکنا ضروری ہے؟ بھئی نماز عام طور سے عورت کہاں پڑھتی ہے؟ اپنے گھر میں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز گھر میں افضل بھی بتائی ہے، لیکن وہ جماعت سے آگے پڑھ سکتی ہے، لیکن اسی صورت میں آئے گی جب وہاں بالکل کیا ہوگا، پردہ ہوگا۔ اگر وہاں پر اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کے پیروں پر کسی کی نگاہ پڑے گی تو اپنے پیر کو کھول سکتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں، ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، پیر بھی کھول سکتی ہے۔ ہاتھ کے بارے میں تو کیا نام ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے الا ما ظہر منہا، اس پر تو تمام مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ ما ظہر منہا کی تفسیر میں یہ ہاتھ اتنا، لیکن غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اجازت کے باوجود اپنے ہاتھ کو کالے دستانوں کے ساتھ کیا ہے پہن کر کے پھر نکلے۔ غیرت کا تقاضا ہے، پیر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں چلتے ہوئے نیچے کا قدم، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو بھی ڈھک کر کے چلے، اور یہ چیز دلیل ہے اس کی حیا پر اور اس کی شرافت پر۔ تو جب اجازت ہے تو حالت صلاۃ کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی اور سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم شوہر ماں باپ کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں؟ نص موجود ہے اس کے بارے میں، دو ٹوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لو كنت آمر لأحد ان تسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو کیا کرے، سجدہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ اگر جائز ہے ہی نہیں تو پھر عورت اپنے شوہر کا احترام کرے، عزت کرے، اور شوہر پر بھی واجب ہے کہ اپنے بیوی کا حق ادا کرے۔ آپ حق پانے کے لیے حق پہلے دے دیجئے، آپ بیوی کو اس کا حق دے دیجئے تو بیوی آپ کو اپنا پیار دے گی۔ اب رہا مسئلہ پیار میں، یہ چیز داخل نہیں کہ آپ شوہر کو کیا کریں، سجدہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز خلاف شرع ہے اور یہ چیز گناہ سے ہے۔ ہم دن بھر اوڑھنی پہنتے اور وہی اوڑھنی حمام اور دیگر جگہوں سے مراد اگر گھر سے باہر کا مسئلہ تو میں گستاخی کی معافی چاہوں گا۔ بعض لوگوں نے پردے پر کلام کیا کہ پردہ نقاب کی شکل میں ضروری نہیں بلکہ چادر چاہیے، مسئلہ رخصت کا آیا، چادر کی جگہ پر ہلکا دوپٹہ استعمال ہونے لگا، مسئلہ رخصت کا آیا، دوپٹہ سر سے کھینچ گیا، گلے میں آ گیا، اور اب گلے میں آپ دیکھ لیجئے ایک پھندا یا ایک رسی کے علاوہ اس کی حیثیت کوئی اور نظر نہیں آتی ہے۔ تو اپنے گھر میں اور ہے ایسی جگہ میں جہاں اس کے دیور یا ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا دیکھنا شرعاً جائز نہ ہو، پھر تو پردہ کرے گا۔ اگر ایسی جگہ میں خلوت میں اپنے گھر میں جہاں اس کے اپنے بیٹے ہیں، اس کا شوہر ہے، تو وہاں جیسا بھی لباس زیب تن کرے، دوپٹہ پہنے نہ پہنے، اوڑھے نہ اوڑھے، بلا دوپٹہ کے رہے یا کوئی خاص قسم کا لباس پہنے، اسلام نے اس بارے میں کلی آزادی مکمل طور پر چھوٹ دی۔ لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلے گی یا ایسی جگہ پر قدم رکھے گی جہاں اجنبی قسم کے لوگ جو اس کے لیے اجنبی ہیں، یاد رکھیے بہنوئی اجنبی ہوتا ہے، دیور اجنبی ہوتا ہے۔ ہمارے سماج نے، معاشرے نے بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے حلال کر رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سالے اور بہنوئی کا مذاق اور کیا کیا مسائل، یہ سارے کے سارے طوفان بدتمیزی ہیں جو فتنے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور آئے دن نت نئے مشاکل اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے دوران تقریر بھی یہ بات کہی ہے کہ کہتا حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں جب حرج اتنی بڑی صورت میں بالکل پاگل ہاتھی کی شکل میں آتا، لڑکی بھگ چکی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو دوپٹہ وہ گھر میں جہاں ایسی جگہ ہے وہ چاہے پہنے یا نہ پہنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بچے بڑے ہیں اور اس چیز کا انتظام کریں تاکہ ان کو تربیت ملے، مقصد اگر دوسرا تو اچھی بات ہے، لیکن دوپٹے کی صورت میں باہر نکلنا تو پتہ نہیں اجازت اسلام نے اس بات کی نہیں دی۔ اتنی بڑی چادر صحابیات ہوتی تھی جو چادر سر سے لے کر پیر تک کیا ہوتی تھی، ان کے جسم کو ڈھک لیتی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ موجودہ زمانے میں جو نقاب یا مختلف انداز سے چیزیں بنائی گئی ہیں وہ ضرورت ہے، وقت کے متطلبات ہیں۔ اس ناطے کی اس چادر سے اگر پورے طور سے زیورات اور دیگر چیزیں محفوظ نہیں ہو پا رہی ہیں، حسن ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اور معاشرے کی فساد اور تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا کھنکھنانے والی چوڑیاں اجنبی آدمی کی موجودگی میں استعمال کر سکتی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ پازیب کی تشریح حدیث میں آتی ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو ایسا زیور پہن کر کے، مثلا پازیب
نہ نکلے کہ وہ جب قدم اٹھائے تو چاپ جو اس کے ساتھ زیور کی جھنکار بھی آئے اور مریض دل لوگ اس جھنکار کو سن کر کے اس کے نازک جسم تک اس تصورات کو غلط قائم کریں، اور یہ بھی اس کے شرافت اور حیا کے کیا نام ہے خلاف چیز قرار دی جائے گی، اور قطعاً اس بات کی اجازت دین نے نہیں دی۔ اور کوئی سوال؟ آپ لوگوں کو پوچھنا ہوگا شیخ اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں کہ ایک عالم نے کہا کہ اس کھنکھنانے والی چوڑی کے استعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں عورت خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ ساز کرے۔ تو بھائی دین عالم سے نہیں، وہ ممکن ہے عالم نما ہوں، دین جو ہے دلیلوں سے چلتا ہے، اور دلیل اللہ کی کتاب کی یا قرآن یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اگر کسی کی رائے ہے اور وہ خلاف سنت ہے، خلاف قرآن ہے، تو اس کو چھوڑنا ہی ہوگی۔ اگر اس قسم کی بے حیائی یا نصوص کی مخالفت کے انداز میں ہو تو اس کو دیوار کے باہر پھینکو، یعنی سختی سے نکال کر کے اس کو کیا کر دو، باہر پھینکو۔ اور کوئی سوال ہے کسی کو؟